العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. جبہ، یہ تبان کا کل میں نے وہ عرض کر دیا تھا جو پہلوان کشتی کے وقت پہنتے ہیں، جو بھی آپ نام دیں اس کو. نعم. قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال سليمان بن حرب إلى أن قال أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد. ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم کیا جائز ہے یا نہیں؟ نا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا او کلکم یجد ثوبان، کیا ہر ایک کے پاس دو ہی کپڑے ہیں؟ یا آپ محاورتاً کہہ رہے ہیں دو ہی جوڑے ہیں اس دور کے معنی کی نسبت سے، کیونکہ وہاں جوڑا جو ہے وہ ازار اور ردا ہوتی تھی، ازار اور ردا، اور پھر قمیص اور شلوار بھی آ گئی. نعم. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جماعة. اذا وسع اللہ فأوسعوا، اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے دیں، تنگی نہیں ہے، تنگ دستی نہیں ہے، فقیری نہیں ہے، مالدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اما بنعمت ربک فحدث. اما فحدث، اللہ نے نعمت دی ہے تو اپنے آپ کو میلا کچیلا مسکین بنا کے مت رکھو، یہ اللہ کی نعمت کے کفران ہے، ناشکری ہے. قال فحدث اے اظہرها، اس کو ظاہر کرو، فی ماکلک، یہ تو نہیں جو جیسے ہم نمک مرچ ڈالا روٹی پہ اور کھا لیا، نہیں، حلال چیزیں خوب کھاؤ. فی ماکلک وفی مشربک، اگر پہلے پانی سے گزارا تھا اب دودھ بھی پیو، دودھ میں الائچی بھی ڈال دو اور شہد بھی ڈال دو. تم میاں ماکلک و مشربک و ملبسک، اپنے لباس میں، لیکن خبردار لباس حریر کا نہ ہو. الحریر حرام علی ذکور هذه الامہ، حرام علی. اور اگر شوق ہے انگوٹھی پہننے کا تو چاندی کے، اس لیے کہ ذهب حرام علی ذکور الامہ.
حرام علی ذکور امہ. اسی طرح جوتا، عمامہ مبارک، ٹوپی، تو فحدث اے اظہرها فی ماکلک وفی مشربک وفی ملبسک وفی مرکبک. سواری بھی شاندار لے لو. ہاں اگر پہلا دور ہے تو بہترین گھوڑا جو ہے نا وہ خرید لو، اور اگر آج کے دور میں مرسڈیز خرید لو تو وہ مرسڈیز لے لو یا BMW لے لو سبحان اللہ. یا رولز رائس لے لو، ہاں کابرے سے لو جو ہے نا وہ. اما فی مرکبک، سواری بھی اچھی رکھو، سواری بھی. آگے پھر فرمایا خبردار، آگے من غیر اسراف ولا تبذیر ولا خیلا، من غیر ولا تبذیر، ہاں فضول خرچی مت کرنا اور تکبر بھی مت کرنا. ہاں اس لیے کہ وہ مرسڈیز میں بیسے اکڑ کر کسی غریب کو حقارت سے مت دیکھو، نہیں تو یہ نعمت چلی جائے گی. ہاں اور اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو اس کو بٹھا بھی لو تاکہ اس گاڑی کا زکوٰۃ بھی ادا کرو، غریبوں کو سوار کر کے، اور جو ہے نا منقطع السبیل کو، جس کا جو ہے نا کوئی سواری نہیں ہے، اس کو بٹھا کے، اگر فتنوں کا ڈر نہ ہو. یہاں تو فتنوں کا ڈر ہے نا. فتنوں ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ ہاتھ ہوا یہاں آپ کے اسی جگہ سے لاہور سے گجرانوالہ جاتے ہوئے. تو خیر ہم نے بٹھا لیا، انہوں نے نکال لیا. ہم نے بٹھا دیا، انہوں نے ترس کھایا. مرد بھی تھا، عورت بھی تھی. اب وہ میرے ساتھ، میرا شادی تھا، تو میں نے کہا ذرا، میں نے اسے کہا، کہنے کا ٹھیک ہے. اب میں نے جو ہے نا وہ بیلٹ تو جو ہے نا وہ انہوں نے نہیں لگایا، اس نے لگائے ہوئے تھے. اب میں نے لگائی ایک دم بریک، ایک تو الٹ کے ہماری سیٹ پہ آیا، اس نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا، دوسرے کو لگایا مکہ. تو میاں اگر فتنوں کا خوف نہ ہو، اگر فتنوں کا خوف نہ ہو تو پھر بٹھا لو میاں. تو اما اذا اوسع اللہ فاوسعوا نعم. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء. ہاں سب کر لو. نعم فی ازار وقمیص. نعم في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء. قمیص بھی پہنو، سلوار بھی پہنو، رومال بھی پہنو، پگڑی بھی پہنو، اور جبہ ہے تو وہ بھی پہن لو، جبہ ہے تو وہ بھی پہنو. نعم في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص. قال وأحسبه، قال أبو هريرة أحسبه أي سيدنا عمر. نعم عمر. قال في تبان ورداء. تو میاں خلاصہ یہی ہوا کہ نماز جو ہے وہ اس میں جو ہے نا جائز ہے، ان کپڑوں میں جائز ہے، اور وہاں مقصود ستر عورہ ہے، ستر عورہ ضروری ہے. نعم اور اس کے بعد جو ہے نا خذوا زینتکم عند کل مسجد اے عند کل صلاۃ. نعم. وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران. مسه الزعفران، اس لیے ایک پیارے یہ زعفران جو ہے یہ، اور مرد اور عورت کی خوشبو لگایا کرو. خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن خوشبو ہو اس میں الکوہل نہ ہو، پرفیوم جسے آپ کہتے ہیں، ہاں اس میں الکوہل نہ ہو. اور جو ہے نا عنبر لگاؤ، شمامت العنبر لگاؤ، اور جو ہے کیا نام ہے عود لگاؤ. ہاں بہت سستی ہے، تقریباً 1 لاکھ روپے میں تولہ ملے گا پاکستانی. عود لگاؤ. نعم اور اسی طرح جو خوشبو لگانا، لیکن مرد کی خوشبو کیا ہے؟ جس میں رنگ نہ ہو اور خوشبو ہو، لون نہ ہو، اور عورت کی وہ ہے کہ جس میں لون ہو اور خوشبو نہ ہو. وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ، خبردار خبردار. گھر والوں کو ایسی پرفیوم مت دو کہ لگائیں اور پورے محلے والے جو ہے نا، پوری گلی والے خوشبو سونگے. نہیں، اس میں سخت ترین الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں سخت ترین جو ہے نا گھر میں استعمال کریں، باہر نہیں. گھر میں
لوگوں کی توجہ کا سبب نہ بنے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کا سبب نہ بنے نا۔ تو ولا ورسن، یہ جو ہے نا پیلے رنگ کی جو ہے نا وہ ایک نبات ہے نا۔ فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اس لیے کہ حتى سوال تھا محرم کا، اور پھر یہ جو خوشبو لگانی ہے یہ احرام سے پہلے لگانی ہے، خوشبو لگانی ہے احرام سے، سنت ہے احرام سے پہلے غسل کر لیں، وضو بھی کافی ہو جاتا ہے لیکن افضل اولا اعلیٰ آپ غسل کر لیں اور اپنی پوری صفائی سے غسل کر لیں، اور اس کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو احرام نصیب فرما دے جو ہے خوشبو لگا دیں، خوشبو لگا دیں، ہاں اس مسواک بھی کریں، منہ بھی صاف کریں، مسواک بھی کریں، اور اس کے بعد جو ہے خوشبو لگا لیں۔ اب وہ خوشبو اگر احرام کے بعد اس کی خوشبو، اس عطر کی یا اس کی خوشبو باقی رہتے ہیں لا یضر، وہ نقصان نہیں دیتی، وہ ممنوع جو ہے کہ وہ احرام باندھنے کے بعد پھر خوشبو لگاؤ، اور اگر آپ احرام باندھنے کے بعد پورے ایک عضو پہ خوشبو لگا لی نا، ہاتھ بھی ملا لیا نا یوں، تو دم پڑ جائے گی، ہاں بکرا دینا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے کہ وہ جو ہے نا خوشبو پہلے لگا لو اور اس کا اثر اور اس کی بو جو ہے نا باقی ہے تو لا یضر نا۔ وَلْيَقْطَعْهُمَا اور حَتَّى جوتا يَبْلُغَ، پہننا یہ واللہ اعلم بالصواب، یہ بڑی ہڈی جو ہے پاؤں کی پر یہ ظاہر رہے اس میں، جسے آپ یہ جو ہے نا وہ کینچی والی چپل کہتے ہیں، کینچی والی کہتے ہیں نا، ہاں پتہ نہیں کیا چپل کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، ہم تھے وہ عربی میں اسے شپ کہتے ہیں، وہاں شپ پتہ نہیں وہ کہاں سے انہوں نے لیا، تو وہ جو ہے نا اس میں صرف انگوٹھا یوں آ جاتا ہے، باقی پاؤں جو ہے نیچے، پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، باقی جو ہے نا اوپر کچھ نہیں ہوتی باقی، یا اگر جو ہے نا نالین نہیں تو موزے کو اس صورت میں جو ہے نا کاٹو کہ وہ یہ ہڈی جو ہے نا، یہ ہڈی جو ہے نا وہ ظاہر رہے، یہ ہڈی یعنی انگلیوں سے اوپر، انگلیوں کا جہاں نہایت ہے پاؤں کی انگلیاں کہیں وہاں سے اوپر خالی رہے نا۔ وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ نعم، وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے النافع یہ معطوف ہے زہری پہ، اور انہوں نے جو ہے النافع تو اس میں جو ہے ان کا عطف جو ہے نا وہاں جو ہے نا اس میں ان پہ اور پھر عطف والا سالم پہ بھی کیا ہے، تو یہاں مناسبت الحدیث بالباب یہی ہوئی کہ نماز جائز ہے قمیص اور شلوار کے علاوہ، نماز جائز ہے قمیص اور جی یعنی وہ نماز کا انحصار قمیص اور شلوار پر صرف نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جس سے عورت چھپ جائے نا۔ باب ما یستر من العورہ۔ تھوڑا سا جی نعم، اب بوڑھے کا جو ہے نا وہ لیت الشباب یعود یومہا واقول له ما فعل المشیب، شباب لوٹ آئے اسے کہوں یار اب شیخوخہ نے بڑھاپے نے کیا کیا۔ نعم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اشتمال الصماء۔ پہلے تو یہ ہے باب میں ما یستر العورہ، تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ یہ پہلا واقعہ ہے جہاں من اور ما کو استعمال فرمایا، اور اس میں لمبی بحث ہے، اور پھر اگر وہ جو ہے نا میں بیان کروں آپ کے جو ہے نا پہلے آپ سب پڑھ چکے ہیں، پہلے ما ذوی العقول غیر ذوی العقول کے لیے، من غیر ذوی العقول کے لیے وغیر ذالک، تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے کلمہ جو ہے نا یہ حرف جو ہے نا ما جو ہے نا یہ اس کو یہاں استعمال فرمایا ہے، تو فرمایا روکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشتمال الصماء۔ اشتمال صماء میرے پیارے یہ ہے کہ بڑی چادر ہو اس کو پورا لپیٹ لیتے ہیں، اس کو پورا، اور ہاتھ نکلنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس میں ضرر یہ ہے کہ اگر کوئی حوائم میں سے، اس لیے کہ موذیات جو ہے نا
فی الحل و فی الحرم جو ہے نا ان کا مارنا جو ہے وہ جائز ہے. قتل الموزی قبل الایذا، قتل الموزی قبل الایذا. تو اگر ہوائم حشرات جو ہے نا عرض آ گئے تو یہ نیند نکال کے ان کو مار سکتا، نیند نکال کے ان کو مار سکتا. نعم. تو اور بھی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں. نعم. وأن يحتبي الرجل تو في یہ جو ہے ثوب. نا پورے اپنے جسم کو ایک ہی کپڑے سے جو ہے نا باندھ دے تو یہ اس پہ مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک بات دوسرا جو ہے وہ جب بیٹھتا ہے ان یحتبی، جب بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھنا اس میں چونکہ یوں ہوتا ہے وہ اپنی جو ہے نا اس پہ کیا کہیں گے، ہاں نیچے جی مقعد، بارک اللہ فیک، اپنی مقعد کے بیٹھ کے دونوں پاؤں کھڑا کر لیتا ہے دونوں. اب جب دونوں پاؤں کھڑا کر دیتا ہے تو اس کے کشف عورہ کا اغلب جو ہے نا زیادہ 80% جو ہے نا کشف عورت کا اور عورہ کا جو ہے نا اہتمام ہے، ہوتا ہے کشف عورت یہ طبی ہے اس میں. تو اس لیے جو ہے نا یہاں جو ہے کیا نام ہے تو نعم اس کو جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کراہت کہا گیا ہے. اور اگر عورہ ظاہر ہو گیا تو پھر وہ گناہ میں داخل ہو جائے گا. نعم. وأن يحتبي الرجل یعنی في اذا ثوب. انکشف عورته بعد عورته نعم وہ کرے مکروہ تنزیہ جو ہے نا نعم تحریمی تک پہنچ جائے گا. نعم. في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. نعم. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه حضرت ابو وسلم. ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیعتین، دو بائعوں سے میں. کتاب البیوع میں آپ پڑھ چکے ہوں گے وہ ملامسہ منابذہ، اس میں جو ہے نا اختلاف بھی ہوتا ہے اور سلعہ جو ہے مبیع جو ہے وہ مجہول ہوتی ہے. جب مبیع مجہول ہو، وہاں لکھا ہوا ہے آپ کے فقہ کی کتابوں میں، جب مبیع جو ہے نا بائع اور مشتری اور وہ اگر مجہول ہو تو پھر اس میں جو ہے کراہت کا اور عدم جواز کا اور پھر آپس میں اختلاف کا سبب بنتا ہے آپس میں. تو وہ منابذہ ملازمہ کہ یہ دیکھو ہاں بھائی جیسے ہر چیز 10 روپے 10 روپے 10 روپے مثلا، تو وہ کہتے ہیں میں پتھر لے کر یوں یا 10 20 30 والی ہیں کچھ تو پتھر لے کر مارتا ہوں وہ کتنے میں وہ اتفاق کر لیتے ہیں. پھر وہ کوئی کنکری یا پتھر اٹھا کر مارتا ہے تو اس کے جو ہے منابذہ وہ کہتے ہیں کہ ادھر واقع ہو، کہتے ہیں ادھر واقع ہوا، اچھی زیادہ قیمت والے پہ ہو گیا تو بائع جو ہے نا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اگر بالکل ردی پر پڑ گیا تو مشتری کہے گا نہیں میں نے تو اس پہ مارا تھا. اسی طرح ملامسہ لمس سے ہے، ملامسہ لمس سے ہے، وہاں آپ تفصیل سے پہنچ چکے ہیں. اس لیے کہ مبیع اگر مجہول ہو تو پھر بیع صحیح نہیں ہے. نعم. عن بيعتين عن اللباس وَأَن والنماز. يَشْتَمِلَ السَّمَّاءُ اور وَالنَّهَى النَّبِي عطف وہاں پہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہی اجتماع سما سے. نعم. اجتماع وہی پورا لپیٹ لینا کہیں سے نکلنے کا، ہاتھ نکلنے کا، اور پھر چلتا بھی مشکل سے ہے، یوں پاؤں اپنا لمبا نہیں کر سکتا. جیسے ہم تیز چلنے میں ذرا کچھ پاؤں لمبا کر دیتے نہیں، وہ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا قریب جو ہے نا وہ قدم رکھ کے چلتا ہے، پاؤں لمبا ہی نہیں کر سکتا. نعم. وأن يحتبي الرجل في ثوب وَإِن واحد. يَحْتَبِيَ یہ جو ہے نا اعتبار مطلق ہے، جو ہے نا مقید ہے بما قبلہ، کہ یہ جو ہے نا آدمی ایک ہی کپڑے میں جو ہے نا، اس لیے کہ اسی ایک کپڑے میں گویا کبھی وہ جو ہے نا زیادہ حرکت کرے تو اس کا جو ہے نا شرم کا ظاہر ہونے کا، اس کا عورہ ظاہر ہونے کا احتمال ہے، اور یہی جو ہے موضوع ترجمہ ہے. نا. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى. في مؤذنين يوم النحر. نعم. نؤذن بمنى. نعم. نعم. کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا اس حج میں اعلان کرنے والوں میں یوم النحر 10 ذی الحجہ کو. یوم النحر کب؟ 10 نحر جو ہے وہ اونٹ کے ذبح تو کرنا نہیں ہوتا، اس کو نحر کرنا ہوتا ہے. ذبح جو ہے گردن میں ہوتا ہے، اور اونٹ کا جو ہے نحر جو ہے نا اسے کھڑا کر کے 3 پاؤں پہ 1 پاؤں باندھ لیتے ہیں
اب یہ جگہ ادھر ادھر یہ سب ہڈیاں ہیں، یہاں یہ تھوڑا سا یہ جو ہے نا جگہ خالی ہے نرم، اسی میں وہ پھر چھری وہ خنجر ہوتا ہے اور یوں کر لیتا ہے، یوں یہ اریا ہے، راحت پہنچاتا ہے اس کو جو ہے نا اونٹ کو اس طرح ذبح ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنوا فی الذبح، مفہوم حدیث کا کہ مرغی کو یا بکری کو یا ہرنی کو یا گائے اس کے ساتھ ذبح کرنے میں بھی اچھا برتاؤ کرو، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے سامنے چھری نہ تیز کرو، اس کے سامنے، اور ایک جو بعد میں ذبح ہونے والا ہے اس کے سامنے اس کے سامنے ذبح نہ کرو، ذبح آخر ان میں بھی حس موجود ہے، ان میں بھی حواس موجود ہے، تو اس لیے جو ہے نا احسنو، اس کے ساتھ جو ہے نا ذبح کرنے میں بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ نعم، تو نہر جو ہے نا یوم النہر، اس لیے کہ جو متمتع اور قارن ہے، متمتع اور اس کے لیے ذبح کرنے کا پہلا دن کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ ہے۔ آپ کے یہاں عید کس دن ہوتی ہے؟ 8 ذی الحجہ کو یا 12 کو؟ اچھا 10 کو ہوتی ہے، 12 کو نہیں ہوتی، تو جو ہے نا وہ یوم النہر ہے، وہ 10 ذی الحجہ کیا ہے؟ یوم النہر۔ نعم، اللہ یحج بعد العام مشرک، ہم اعلان کریں مینا میں، اللہ آپ کو مجھے لے جائے، اللہ یحج بعد العام مشرک، نعم، کہ جو ہے نا اس سال کوئی مشرک جو ہے نا وہ اس سال کے بعد مشرک جو ہے حج نہیں کرے گا، حج نہیں کرے گا۔ نعم، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان، یہ موضوع ترجمہ ہے، یہ جو ہے نا یہاں سے مطابقت ہو گئی، موضوع ترجمہ یہی ہے کہ جو ہے نا بغیر کپڑوں کے طواف نہیں ہوگا، کل میں نے وہ عرض کر دیا تھا اس بارے میں۔ نعم، قال حمید بن اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، آپ جب سورت برات نازل ہوئی، سورت برات نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، آگے بھی فرما دیا، یہ عقل کے مارے کہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، بعض لوگوں کو سب سے پہلے کھانا پینا آ جاتا ہے، آگے اللہ نے ان کا جو ہے رد بھی فرما دیا، ان کا اشکال بھی دفع فرمایا تھا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ میاں، اور وہ یہ جگہ تو ایسی ہے، جگہ تو ایسی ہے، جگہ تو ایسی ہے، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، اللہ کے یہاں قبول ہے، یجبا الیہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، آگے پڑھو یتلو علیہم، نعم، وارزقہم من الثمرات، وارزقہم، اور پھر اللہ فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، فروٹ کھینچ کر، ثمرات کھینچ کر، میرے خیال میں دنیا میں سب سے اعلیٰ چیز اگر کہیں ملتی ہے وہ تو وہ حرمین شریفین میں ملتی ہے، مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں، اور پھر ہر فروٹ، ہر پھل، ہر پورا سال ملتا ہے، یہ وہی دعا چکر لگا رہی ہے۔ اس وقت آپ کے پاس آم تو نہیں ہے نا، وہاں جو ہے اب افریقہ کے جو ہے نا، ساؤتھ افریقہ کے آم، اس وقت یہاں گرمی شروع ہوئے، وہاں یہاں سردی شروع ہوئے، وہاں گرمی شروع ہوئے، وہ آم ختم ہوتے ہیں تو پھر یمن کے آ جاتے ہیں، وہ ختم ہوتی ہیں تو پھر پاکستان کے آ جاتے ہیں، تو سارا سال آپ کو آم بھی ملیں گے، سارا سال آم بھی ملیں گے، انار بھی ملیں گے، امرود بھی ملیں گے، سب چیزیں ملیں گے۔ نعم، کالا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، نعم، تو اعلان کرے تو کوئی اشکال نہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ جو ہے نا یہ آیت لے کر مدینہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک پہ تشریف لائے، اور اس وقت بنا میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جیسے کہ بعض روایات میں آ گیا ہے، خطبہ دے رہے تھے تو اونٹنی کی آواز کو سنا، اونٹنی کی فوراً خطبہ چھوڑ دیا، بھاگ کے گئے، تو دیکھا کہ اونٹنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن سوار سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور فوراً یہ نہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دیتا، میں اپنے منصب سے نہیں، یہ تو
یہ وہ تو تحت الامر تھے سب کچھ فدا کرنے کے لیے، اور میں عامر ہے یا معمور ہے، میں پیچھے ہٹتا ہوں، کیونکہ حجاج کا امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو بھیجا تھا۔ کس سال؟ کون سا یہ سال تھا؟ 9 ہجری میں۔ کون سا سال تھا؟ کیونکہ 8 ہجری میں تو فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے رمضان شریف میں ہوا، اس کے بعد یہاں حنین ہوئی طائف کی طرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں تشریف لے آئے، وہاں عمرہ ادا فرمایا، وہاں عمرہ ادا فرمایا، اور آپ کی اقامت بھی ثابت ہوئی وہاں، آپ کی، سمجھے کہ نہیں؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جو 17 کلمات اقامت کے لیے ہیں، کہاں سے لیے؟ وہی جیرانہ سے، وہی جیرانہ سے لیے۔ یاد ہیں 17 کلمے یا نہیں اقامت کے؟ کیونکہ من اذا اقمت فاوتر، اذا اقمت یہ پہلے تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، تو وہ جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو لیکن جیرانہ میں آپ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم، یہ دونوں یہ مؤذن تھے، یہ دونوں مدینہ شریف میں، یہ دونوں، اور سب سے پہلے مکہ شریف میں اذان نہیں، خیال کرنا، مؤذن جو مقرر کیا گیا ہے، آپ سے مقرر فرمایا ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کو، تو ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقامۃ 17 کلمہ، 17، وہ میں پہلے دہرا چکا ہوں، جس کو یاد ہے، جو بھول گیا نا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو ہے میں اگر آپ جو ہے نا امیر ہیں تو میرا تنازل ہے، فرمایا نہیں، امیر آپ رہیں گے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرمایا امیر تو حاجیوں کے آپ رہیں گے، اعلان میں کروں گا، اعلان نعم۔ قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله عنه براءة من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله ورسوله بريء من المشركين، نعم، أن الله بريء من المشركين ورسوله، نعم. فأذن معنا علي في أهل من يوم النحل لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. باب الصلاة بغير رداء. نعم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي. ردا اگر ازار ہے تو عورت جو ہے نا وہ جو ہے نا چھپا ہوا ہے، کیونکہ یہ ازار جو ہے وہ سرہ سے نیچے تک ہوتی ہے، سرہ سے، ردا جو ہے وہ اوپر کی ہوتی ہے، اگر ایک چادر ہے تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ نعم. قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن منكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا. جو ہے نا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک کپڑے میں، نا ملتحفاً بھی، اس کو لپیٹا ہوا تھا، نا ورداؤه موضوع، ورداؤه، اور اس کی اوپر والی چادر، اوپر والی ردا اوپر ہوتی ہے، ازار نیچے ہوتی ہے، نا نیچے والی چادر، نا موضوع رکھی ہوئی تھی، نا فلما انصرف قلنا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، نا قلنا یا ابا عبداللہ، یہ کنیت تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، نام تصلی ورداؤک موضوع، کیا تو نماز پڑھ رہے اس حالت میں کہ تیری چادر جو ہے نا وہ اوپر والی وہ تو رکھی ہوئی ہے، مجبوری تو نہیں ہے؟ نعم. قال نعم، فرمائے ہاں جی. احببت ان يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي كذا. میں نے تمہیں علم سکھانے کے لیے، علم دینے کے لیے یہ کام کیا ہے، یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ سوال ہو اور اس کے بعد جواب ہو، اور پھر یہ استفادہ اس سوال و جواب میں یہ ہو کہ ایک ہی کپڑے میں اگر ستر عورت ہو جائے تو نماز پڑھنا جائز ہے. کیا عرض کیا؟ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ علم ہو جائے، علم آ جائے کہ اگر جو ہے نا 2 کپڑے ہیں، اگر تو بیان جواز کے لیے جب میں ایک کپڑے میں پڑھوں گا تو پوچھیں گے دوسرا کیوں نہیں، ردا کیوں نہیں پہنی؟ اب جب سوال جواب ہوگا تو اس میں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟
فائدہ یہی حاصل ہوگا کہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، جس کو پتہ نہیں ہے اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو نعم هيا. باب ما يذكر في الفخذ قال أبو قال عبد باب ما يذكر في الفخذ. ہاں وقت ہے ابھی. نعم. میاں فخذ درستی پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ فخذ ران کہتے ہیں، ران عربی والا ران نہیں، ہاں، یہ فخذ ران. تو فخذ جو ہے یہ عورہ میں داخل ہے یا نہیں، عورہ میں داخل ہے یا نہیں. اب امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں لیس بعورت، فخذ جو ہے وہ عورہ میں داخل نہیں ہے، فخذ عورہ میں داخل نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو ہے، اور جمہور کے ہاں، احناف کے ہاں اور سب جمہور کے ہاں یہ عورہ ہے، یہ عورہ ہے. اب اس میں میرے پیارے دو روایتیں آئی ہیں، ایک بطور سند کے، بطور سند کے کچھ اوپر ہے، اعلیٰ ہے، ہاں، جیسے صحیح حسن، صحیح جو ہے وہ اوپر ہے اور حسن جو ہے دوسرے درجے میں، حالانکہ شروط تو وہی ہیں. ہاں. اب اس میں جو پہلی حدیث ہے جس میں یہ آیا ہے کہ عورہ نہیں ہے، وہ ذرا سند کے لحاظ سے تکڑی ہے، قوی ہے، سند کے لحاظ سے قوی ہے. اور دوسری جو روایت آئی ہے اس میں امام بخاری کے ہاں، باقیوں کے نہیں، امام بخاری کے ہاں جو ہے نا وہ اس کی سند ویسی نہیں جیسے پہلی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے سند تو لی ہے وہی، اور ان کا اور امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک بھی وہی ہوا کہ فخذ لیس بعورت، لیس بعورت. لیکن انہوں نے احتیاط کا لحاظ کرتے ہوئے، احتیاط کا لحاظ کرتے ہوئے یہ جو ہے نا یہ دوسری پہ عمل کیا، دوسری پہ، جس میں یہ ہے کہ فخذ جو ہے وہ عورہ ہے، جس میں فخذ جو ہے وہ عورہ ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو قول اور فعل میں ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ قول کو ہوتی ہے. حدیث قولی اور فعلی میں، قولی اور فعلی میں ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ قول کو ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات فعل میں اختصاص آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ فعل جو ہے وہ منع ہونے سے پہلے، منع ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے، منع ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے. اس کی منع جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، رکاوٹ بعد میں آتی ہے. اس لیے قولی کو فعلی پر ترجیح ہے. اسی لیے ہمارا جو ہے نا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جمہور کا مسلک، اسی کو پھر بطور احتیاط کے بھی امام بخاری نے، اور ہم نے تو جو ہے نا اس لحاظ سے اختیار کیا کہ قول جو ہے وہ افضل ہے، فعل اعلیٰ ہے، فعل سے اقویٰ ہے فعل سے. واللہ اعلم بالصواب. نعم. قال ابو عبد الله اب ويروى اس عن میں ایک اور چیز آ گئی جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ اس کو رکبہ کیا کہتے ہیں؟ گھٹنا. کیا گھٹنا یہ فخذ کے ساتھ متصل ہے نا گھٹنا؟ بلکہ وہ فخذ جو ہے نا وہ اس میں اللہ نے سلامہ لگایا ہوا ہے. سلامہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جوڑ. انسان میں 360 جوڑ ہیں. انسان میں کتنی؟ اور ہر جوڑ کی تسبیح کو تسبیح کرنی چاہیے، اتنی تسبیح کریں کہ ہر جوڑ کا حق ادا کریں. تو اب گھٹنا جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں گھٹنا یہ داخل نہیں ہے عورہ میں، گھٹنا عورہ میں داخل نہیں ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ داخل ہے. اور پھر وہی ہوا، ترجیح جو ہے وہ قول کو ہے، فعل کو نہیں. ترجیح حدیث قولی کو ہے، فعلی کو نہیں نا.
یہ خلاصہ ہے میرے پیارے. نعم. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. لحظہ یا حبیبی، وقال کہاں أنس. پہنچے؟ اچھا میں ادھر باب الصلاۃ بغیر اجزاء پہ پھر رہا ہوں. اچھا یہاں جی ہاں. قال ابو عبد الله نعم يروى عن ابن عباس وجرهد نعم نعم ومحمد بن نعم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ عورۃ. کہ جو ہے نا فخذ جو ہے نا یہ جو ہے کیا نام ہے روایت جو تھی یہ جو ہے نا کیا نام ہے حضرت جرحد والی، اس میں وہ مدنی بھی ہیں اور جو ہے نا صاحب نعم الفخذ عورۃ. نعم. وقال أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسرا اے ظاہر کیا، کاشفا ظاہر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن فخذہ عن. تو اس کا بھی یہی جواب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فخذ لیس بعورت فخذ، تو اس کا جواب بھی یہی دیا گیا کہ یہ قبل فخذ ان کے عورہ کے بارے میں تفصیل نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. نعم. نعم. قال ابو عبد الله وحديث انس اسند وحديث جرهد اور احمد. عبداللہ فرماتے ہیں کہاں گیا بھائی؟ قال عبداللہ وحدیث انس ہو کہ انس کی حدیث جو ہے نا وہ اسند زیادہ قوی اور احسن ہے سند کے لحاظ سے جرحد کی حدیث سے، لیکن عمل جو ہے وہ ان کی جرحد کی حدیث سے ہوگا، اس لیے کہ احتیاط اسی میں ہے. امر دین اور جو ہے نا اور اقرب الی التقوی جو ہے وہی ہے جس میں احتیاط ہو تاکہ جو ہے خروج سے نکل جائیں، اختلاف سے نکل جائیں، اور جو ہے نا اس میں ضد اور جو ہے نا نہ رہے اور اتفاق ہو جائے نا. حتى نخرج من یعنی علماء اختلاف. اس لیے اس میں جو ہے زیادہ احتیاط ہے، اسی کو لیں گے. نعم. وقال ابو موسى رضي الله عنه قد غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. اور پھر اس کو دلیلیں دونوں طرف سے چل رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اللہ مجھے اور آپ کو پھر اس کنویں کی زیارت نصیب کرے. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. عشاق بے قرار ہو گئے. عشاق اور سب سے بڑے عاشق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہاں میرے محبوب گئے جن پہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے تلاش میں ہے. پتہ چلا کہ فلاں بستان پہ تشریف لے گئے. جا کر ایک صحابی ہے، میں نام بھول گیا، اس نے کہا چلو آج تم میں مجھے مرتبہ مل جائے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، حارس کو کیا کہتے ہیں جو دروازے پہ ہوتا ہے، چوکیدار یار لفظ اچھا نہیں ہے، کوئی اور لفظ بتاؤ. دربان. ہاں یہ فارسی کا ہے، دربان بن جاؤں. چلو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا میری آج جو ہے نا ماشاءاللہ میری تو آج دربان بن گیا. دروازہ کھٹکا، کون؟ ابو بکر. علی رسلک، وہیں ٹھہرے جاؤ. تو میں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ بیٹھی ہیں اور اپنی دونوں ٹانگیں مبارک لٹکائے ہوئے بیٹھے، اپنی دونوں ٹانگیں مبارک لٹکائے ہوئے. تو انہوں نے کہا ابو بکر میں آنے دو. تشریف لے آئے. دوسرے عاشق آ گئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. انہوں نے پھر دروازہ کھٹکایا، انہوں نے ٹھہرو وہاں. وہ جو ماشاءاللہ دربان کی بڑی چیز بن جاتی ہے اگر وہاں ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر، تو ان کو اجازت دی. اب سیدنا ابو بکر آئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ویسے بیٹھ گئے، جیسے بیٹھے تھے ویسے اپنے دونوں پاؤں لٹکا کر اور کپڑوں کو بھی وہاں تک ویسے بیٹھ گئے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے خلاصہ، وہ بھی ویسے بیٹھ گئے. وہ بھی آ کر کوئی کچھ نہیں پوچھا، السلام علیکم بات کوئی بات نہیں. وہی اپنی دونوں ٹانگیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ٹانگ مبارک جو ہے نا وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ویسے بیٹھ گئے. پھر آئے سیدنا عثمان. تیسرے پھر کون آئے؟ سیدنا عثمان. الا استحی من رجل تستحی یستحی منہ الملائکہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت انہوں نے، عثمان ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اسے ڈھانپ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک کو نیچا کر دیا. نیچے. نعم نعم یا اخی. وقال زید بن ثابت لحظہ رضی یا اللہ حبیبی. عنہ قال غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتے، اپنے گھٹنوں مبارک کو اپنے. حین دخل عثمان، جب عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، جب داخل ہوئے. نعم. وقال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وفخذه علی فخذی وفخذه على فخذی. وفخذه، اس سے انہوں نے یہی نکالا کہ فخذ لیس بعورت. فخذ اور باقی وہ جو کہتے ہیں فخذ عورہ ہے، تو وہاں یہاں پہ صرف ثابت ہے کہ ران پر تھی. یہ تو نہیں تھا کہ مکشوف تھی. سمجھ گیا کہ نہیں؟ یہ تو نہیں تھا کہ مکشوف تھی کہ بھئی آپ کی بات ثابت ہو کہ جو ہے نا الفخذ لیس بعورت، الفخذ لیس بعورت. تو ایک منٹ. قال وفخذه على فخذی، آپ کی ران مبارک جو ہے میری ران پر تھی. نعم. فثقلت علی فثقلت علیہ، اتنی بوجھ پڑا. میاں روایات آپ نے سنی ہے، سخت سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں جب وہی نال ہوتی تھی، آپ کے جبین مبارک سے جو ہے نا وہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح گرتے تھے. پسینے کے قطرے سخت سردی میں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، من خشیت اللہ. نعم. اور میاں عرض کر دوں، ناراض نہیں ہونا، احترام کرو قرآن شریف کا بھی، احترام کرو. خدا کی قسم، وہ پہلے میں سنا چکا ہوں، برکتیں تھی جب ہم غلاف لایا کرتے تھے. اور مسجد کا بھی احترام کیا کرو. اللہ آپ کی جوانی کو اپنی مرضیات میں جو ہے نا پورا فرمائیں میاں. اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا مجھے آپ کا جو ہے نا نوجوانوں کا، چلو میں بوڑھا جو ہے نا مجھے گھٹنوں کا نہ ہو تو میں بھی جو ہے نا اب میں نیچے بیٹھنا میں نے شروع کر دیا ہے. مسجد میں کرسی پہ نہ بیٹھا بغیر معذوری کے، بغیر ضرورت کے، یہ اچھا نہیں لگتا، اس میں تواضع نہیں ہے. اور پھر میں بعض اپنے پیاروں کو دیکھتا ہوں اور ٹیلی فون اٹھا کے وہ شیطان کو کان کے ساتھ لگا کے، اور وہ اس صورت میں گپے لگا رہے ہیں، اس صورت میں گپے لگا رہے ہیں جو گویا کہ کسی پارک میں بیٹھے ہیں. اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں بیٹھے. یہ جو اب ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے آئی ہے. سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ بیت اللہ شریف میں داخلہ بند ہو گیا تھا. ہم نے احترام نہیں کیا. یہ جو جاتے تھے نا، اور لفظ کہیں تو ناراض ہو جائے گا بعض میں، پتہ نہیں سود کے پاس پیسے سے، پتہ نہیں دھوکے کے پیسے سے، پتہ نہیں کس کس پیسوں سے جاتے تھے، جیسے جاتے تھے ویسے آتے تھے. احترام نہیں کیا، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، طواف میں چیخ چلا رہے ہیں، فوٹو کھنچوا رہے ہیں. اور وہ حضرت شیخ نور اللہ مرکز لکھا ہے اس میں فضائل میں، فضائل حج میں ہے جو ہے نا کہ بیت اللہ شریف کہتا ہے کہ میری یہ توانی کے میں جی چاہتا ہے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کو ختم کر دوں. تو اس لیے یہ بھی بیت اللہ شریف کی بیٹی ہے. مسجدیں ان المساجد للہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو میرے پیارے خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، ایک تو جو ہے نا یہاں موبائل استعمال نہ کرو. حضرت مدیر صاحب مدثر اللہ علیہ دامن برکاتہ میں دفتر میں جا کر موبائل اٹھاؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، گھنٹی آ جائے گی تو ہیلو ہیلو کرے گے. تو یہاں احترام نہیں ہے. تو میرے میاں، میرے پیارے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. احترام کرو. جتنی مسجد کی عظمت کرو گے نا، خدا کی قسم اتنی زیادہ نماز میں خشوع و خضوع آئے گا، اتنی زیادہ نماز میں لذت آئے گی، اتنی زیادہ نماز میں سکون آئے گا، اور اتنی زیادہ نماز میں دل لگے گا. دل کرے گا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں ہی نہ، اور لذت آئے گی جو ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اور پھر یا نوافل میں وہ دعائیں، کوئی بات نہیں کچھ کر رہا ہے تو وہ خود محروم ہوگا. آپ ناراض نہ ہو اس کو، میں دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اس کو، ٹوپی والے کو جو ہے نا جنٹل مین بنے ہوئے کو. تو وہ جو ہے کیا نام ہے،
اس لیے کہ میری وہ اپنی ڈور اب ٹوٹ گئی. کیا کہہ رہا تھا؟ سجدے میں. اس لیے کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو گویا کہ جو ہے نا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جو ہے نا سر رکھے ہوتے ہیں. اور وہاں مناجات نفل میں مانگا کرو، دعائیں کیا کرو. نفل میں دعائیں جو ہے وہ جو ہے نا سجدے میں کرنا جائز ہے. سجدے میں کرنا جو ہے وہ جائز ہے. تو اس لیے میرے پیارے احترام کرو، مسجد کا احترام کرو، مسجد کا احترام کرو. اور اس میں علم کے ساتھ نور آئے گا، فتوحات آئیں گی، اور جو ہے انشراح صدر آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. نعم. حتی خفت ان ترض کیا کہ فخذی. انہوں نے کہا حتیٰ کہ مجھے ڈر ہوا ان ترضا آدھا جو ہے نا فخذی، کہ میری جو ہے نا فخذ جو ہے نا ران ٹوٹ جائے گی، ران ٹوٹ جائے گی ثقل وحی کی وجہ سے، ثقل وحی کی وجہ سے. نعم. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر غزا خیبر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر. نعم. نعم. خیبر یہ میاں پہلے سن چکے ہیں، تقریباً 140-50 کلو میں جو ہے نا شمال کی طرف، مدینہ شریف کے شمال کی طرف واقع ہے. یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیروں کا جب اجلاء ہوا تھا مدینہ شریف میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا غزوہ احد کے بعد فرمایا صلو فی بنی قریظہ، صلو فی، زخمی تھے، سیدنا جبریل آ گئے، فرمایا آپ نے ہتھیار چھوڑ، یعنی وہ تجہیز عرب کی سامان چھوڑ دیا، تو جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے مجھے انقباض آ رہا ہے یہ سارا، تو چھوڑ دیا. تو ہم نے تو نہیں اتارے، ہم نے تو اپنے سلاح نہیں اتارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ، تو صحابہ نے دوڑ لگائی، اور عصر کا وقت کا نماز جو ہے نا بعض نے نماز راستے میں پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کر پڑھی وقت کے بعد. تو دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب تو ان سے یہاں سے ان کو نکالا گیا تھا. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. اور وہ مدینہ شریف سے باہر جو ہے نا قلعے ان کے جو ہے نا، میں نے 1970 میں 71 میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو وہ اصلی تقریباً حالت میں تھے، اصلی تقریباً حالت میں تھے. اس کے وہ برج بھی بنے ہوئے تھے اور سب کچھ بنا ہوا. تو پھر موقع نہیں ملا، پھر مجھے یعنی اس کے بعد بھی ایک آدھ دفعہ شاید گیا ہوں. تو وہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا. اس کی جو ہے نا تفسیر دیکھ لینا. تو یہاں سے اجلا کر کے ان کو خیبر بھیج دیا. پھر انہوں نے جو ہے غزوہ خندق میں کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو آپ کے ہاں بھی غزوہ خندق ہوا تھا کہ نہیں پتا؟ ہوا تھا. یہ لاہور کی جو BRB نہر ہے، جب وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن جو ہے اس نے کہا کہ میں آج وہاں کے جم خانے میں ناشتہ کروں گا، مشرک یہاں ناشتہ کرے گا اور ہم زندہ رہیں گے، ہم تو اپنے وطن پہ قربان ہو جائیں گے. چونڈا میں چند آدمیوں کو انہوں نے مانگا تھا کہ میں نے اب بارود باندھ کے ٹینکوں کی بہت بڑی لڑائی جو ہے نا ہمارے یہاں چونڈا میں ہوئی تھی، بہت بڑی لمبی لائن تھی، اور وہ بس اپنے اس میں جو ہے نا طاقت میں مست تھے. تو چند جوان مانگے اور سب جوان نکل آئے، اور وہ اپنے بالکل ہر ٹینک کے سامنے سو گئے اور وہ بریسٹ ہو گئے اس طرح ٹینکوں کو روکا گیا. تو یہاں بھی اس میں جو ہے نا پٹرول ڈال کے آگ لگا دی گئی تھی، تب جا کے جو ہے نا وہ پل تو ٹوٹ گیا تھا. اس کے باوجود بھی جو ہے نا تب جو ہے نا یہ خندق بن گئی. یہ کیا بن گئی؟ خندق بن گئی. اور وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن، خدا جو ہے نا اس کو تباہ و برباد کرے جو ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے ہمارے بھائیوں کشمیریوں کو اور ہمارے جو بھائی وہاں رہتے ہیں ان کو جو ہے نا نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ٹکڑے کرے. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہاں بھی خندق. تو انہوں نے غزوہ خندق میں یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، آپ وسلم کے ساتھ، پھر خیانت کی، پھر خفیہ طور پر بھی خیانت کی،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا اعراب کو پھر اکسا رہے ہیں، اعراب کو پھر اکسا رہے ہیں، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں یہ غزوہ خیبر ہوا. یہ باقی تفصیل آپ مغازی میں پڑھیں گے. نعم. فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس قال نعم غداء فصلينا عندها صلاة الغداة صبح. نعم. بغلس اندھیرے میں، پہلے وقت میں. پہلے اس لیے کہ یہ بھی آیا ہے کہ نماز جو ہے نا پہلے وقت میں شروع ہوتی تھی اور اس کا اختتام آخری وقت میں ہوتا تھا. ما بین 70 و 100 بھی آیا ہے کہ 70 سے 100 آیت تک اس میں پڑھی جاتی تھی. 70 سے کیوں؟ ان قرآن الفجر کان یشہدہ الملائکہ یشہدہ. نعم. فركب النبي صلى الله فركب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وركب أبو طلحة وأنا رديف تو أبي اسی ایک طلحة سواری میں کہیں گے میں بھی پیچھے تھا. نعم. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم. اجرا یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ تیز تیز چلنا اور سواری کو تیز بھگانا. سواری کو تیز، ہاں. اجرا. نعم. اجری اجری، بھاگ اور بھاگ. تو تیز بھگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نعم. في زقاق خيبر وإن فی ركبت لحظہ یا حبیبی، ہاں، کہ ایک گلیوں میں، زقاق خیبر گلیوں میں جس میں وہ رہتے تھے. نعم. وإن ركبتي لم اور اور میرا جو ہے نا گھٹنا، رکبتی، گھٹنا. نعم. لتمسو، وہ لگ رہا تھا فخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب سواری تیز 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 چلی اور یہ ردیف تھے تو یہ پیچھے سوار تھے تو ان کا گھٹنا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فخذ مبارک کو، ران مبارک کو لگا. نعم. ثم حسر الإزار عن فخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نعم. ثم حسر الازار عن فخذه، اس کے بعد آپ کی ران مبارک سے جو ہے نا چادر جو تھی ازار ہٹی. نعم. حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وہ جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخذ مبارک سے جو ہے نا چادر اتری. تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ جو ہے غیر ارادی طور پہ تھا. جب سواری کو بھگائیں نا، جب سواری کو، اور وہ جو ہے نا لگام بھی تھامے ہوئے ہیں، یا اس کا بہار بھی تھامے ہوئے ہیں، تب تیز چلے گی تو اس میں جو ہے نا اپنے کپڑوں کا پرواہ نہیں ہوتا. وہ اس کے اوپر جمنے کا اور بیٹھنے کا جو ہے نا، اور پھر جب خطرہ ہو، اور جب خطرہ ہو دشمن کا. نعم. تو اس کا جواب یہی ہے کہ یا تو یہ جو ہے نا ستر عورت سے پہلے کا تھا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ارادی طور پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ارادی طور پر یہ کشف فخذ جو ہے نا سے آپ کی ران مبارک سے جو ہے نا یہ کپڑا ہٹا. نعم. فلما دخل تو اس سے القرية خلاصہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بھئی فخذ لیس بعورت. نعم. فلما دخل القرية قال الله أكبر. ولما دخل القرية قال الله أكبر. خربت خیبر، خربت خيبر. خیبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ خربت خیبر اخبارن تھا، یا پھر دعاً تھا، یا پھر تفاولن تھا. یا اخبارن تھا، یا دعاً تھا، اور یا تفاولن تھا، یا تفاولن تھا. نعم. خربت لحظة يا حبيبي. نعم. خربت خیبر. نعم. هيا. إنا إذا نزلنا ہم جب اترتے ہیں بساحت قوم، کسی قوم کی جگہ پہ، کسی قوم پہ جگہوں میں، یہ جو موضع ہوتی ہے اس میں جو ہے نا گلیوں میں جو ہے نا، نعم، عمارتوں میں. نعم. فساء صباح المنذرين. یہ جو ہے نا ساحہ جو ہے ناحیت اور جہت دونوں پر ہوتا ہے. فساء صباح المنذر. نعم. قالها ثلاثة. نعم. قالها ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ دعا کی تو 3 دفعہ دہرائی. 3 دفعہ دعا میں دعا دہرانے جو ہے نا یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی مسنون ہے، اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. ایک دعا کو جو ہے وہ تکرار کریں اور اس میں تواضع اور لجاجت کریں. نعم. قال وخرج القوم إلى وہ أعمالهم یہودی فقال. جو ہے ان کے جو ہے نا اعمالہم، وہ جو ہے نا زراعت وغیرہ کے لیے اپنے اعمال کے لیے نکلے.
فقالوا نعم فقالوا محمد قال عبد العزيز قالوا محمد أي جاء محمد أو هذا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم. قال عبد کیونکہ العزيز یہ پہچانتے تھے نا، یہی سے تو گئے تھے نا مدینہ شریف سے. تو ان کا جو ہے نا جلا کو کیا کہتے ہیں، ان کو نکالا گیا تھا، کیا کہتے ہیں؟ جلا وطن. جلا ان کو جلا، ہاں جلا وطن کیا گیا تھا نا. وقال بعض أصحابنا قال بعض أصحابنا والخميس 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 جائز ہے اس میں رفع، یہ عطف ہے. محمد والخميس، محمد والخميس، اور والخميس واو جو ہے بمانے مع کے ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آ گئے. واو بمانے مع، واو جارہ بھی ہے اور واو بمانے مع کے ہے. نعم نعم والخميس يعني الجيش. فقال يعني جيش. نعم. قال فأصبناها عنوة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، یہ مجهول اسم ذا. نعم. فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية. فجمع السبي، جو قیدی، جو کیا کہتے ہیں، یہ جو جنگ میں پکڑے جاتے ہیں قیدی کہتے ہیں. وہ جو ہے نا قیدی جو ہے نا، وہ جو ہے نا وہ قیدی جمع کیے گئے. نعم. اس میں مردیں بھی تھی، عورتیں بھی تھی. نعم. فقال یا نبی اللہ اعطنی جاریۃ من السبی. تو جو ہے نا انہوں نے ایک مرد آیا یہاں جو ہے نا وہ جو ہی دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے. نعم. یا نبی اللہ، نعم یا نبی، وجاء السبی وجاء دہیہ بالخلیفہ الکلبی، یہ آئے فقال یا نبی اللہ اعطنی جاریہ، مجھے باندی دے دیں. مادی ان قیدیوں میں سے مجھے باندی دے دیں، جاریہ. نعم. فقال اذهب. جاریہ کے کئی معنی آتے ہیں. کشتی کو بھی جاریہ کہتی ہیں، کشتی کو بھی. نعم. اور جاریہ جو ہے نا بچی کو بھی کہتے ہیں. اور اما کو ضد الحرہ، اما کو ضد الحرہ اسے بھی جاریہ کہتی ہیں. وہی تجریبہم فی موجن کالجبال جاریہ. نعم. نعم. فقال اذهب فخذ جاریہ. قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فخذ جاریۃ، جا لے لے. نعم. فأخذ صفیہ بنت حیی. فأخذ بنت صفیہ بنت حیی، یہ اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، اپنے کو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی. نعم. فجاء رجل الى النبي صلی تو اللہ جا علیہ رجل، وسلم، دوسرا آدمی مجہول اسم جو ہے نا جس کا نام نہیں جانتے آئے. فقال یا نبی اللہ. فقال یا نبی اللہ اعطیت الدحیہ. کیا آپ نے دیا ہے دہیہ کو صفیہ بنت حیی، جو سیدہ قریظہ والنذیر ہے، جو ہے نا قریظہ قبیلے اور جو ہے نا نذیر، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہے، سردار کی. نعم. لا تصلح الا لك. نعم. قال ادعوه بها. تو آپ سے میں بلا لاؤ اس کو. نعم. فجاء بها فلما وجاء نظر. بها. نعم. حضرت صفیہ لائی گئی. نعم. فلما نظر إليها النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال خذ جاریۃ تو من حضرت السبی. دہیہ سے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیہ سے خذ جاریۃ من السبی غیرہا، اس کے علاوہ اور جو ہے باندی لے لو. نعم. قال فاعتقها النبي صلی فاعتقها اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. نے اس کو جو ہے نا حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا، غلامی سے آزاد فرما دیا. نعم. وتزوجها. اور پھر نکاح جو ہے نا جو ہے نا ازواج مطہرات میں داخل فرمایا. نعم. فقال له ثابت البنانی کہتی ہیں یا ابا حمزہ، یا ابا یہ حمزہ کنیت ما کی حضرت أصدقها. انس کی. ما اصدقہ، اس کا کیا مہر تھا، ما اصدقہ کیا مہر دیا، کیا مہر دیا. نعم. قال نفسها اعتقها کہ اس کو وتزوجها. جو ہے وہ آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا. نعم. حتى یہ اس کا إذا مہر تھا. نعم. حتى إذا كان بالطريق جهزتها وتزوجها. نعم. له أم سليم. حتیٰ اذا کانا کہتے ہیں کہ جب ہم راستے میں تھے تو جہزت لہو ام جو ہے نا سلیم، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اس کو تیار کیا. نعم. فاہدتها له من الليل. تو جی ان کو جو ہے نا وہ یہ جو ہے کیا نام ہے زواج ہو گیا. نعم. فأصبح النبي صلی اللہ علیہ وسلم عروسا. عروس جو ہے یہ جو ہے نا اسم للزوجین ہے عند دخول شادی کی رات میں، شادی کے
رات میں. نعم. فقال من كان عنده شيء فليجيء به تو آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے ولیمے کے لیے. نعم. وبسط نطعا تو وہ جو ہے نا دسترخوان بچھائے گئے، یہ چمڑے کے ہوتے تھے. نطعا فجعل فہم تو لگا. یہ جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ دسترخوان. کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں نا. وہ میاں جو ہے نا نیچے بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ افضل ہے کرسی سے. نیچے بیٹھ کر اور پھر منع آیا ہے کہ لا تاکلوا متکئا. رزق کھا رہا ہے، اس لیے ذرا وہ تواضع سے کھاؤ، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور متکئا پیٹھ لگا کر تکیہ، یہ نہیں کھاؤ. تو ایک بات اس میں آ گئی، کہہ دوں یا نہیں کہوں؟ اب ڈھیلے آپ نے کہا کہہ دیں. رزق میں برکت کے 3 راز ہیں. رزق میں ایک تو ہے مال بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے، لیکن سکون نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، رات کو گولیاں کھا کر سوتے ہیں. کھانا اگر کبھی نصیب ہوا، ایک فون ادھر ہے، ایک فون ادھر ہے، تیسرا ادھر ہے، اور لقمہ منہ میں جا رہا ہے. آرام نہیں، سکون نہیں، بے چینی ہے. اچھا جی، تو مرحبا. يعني ما كان عندهم 8. قال هذا كلمها بالعربي. نعم. ما عندهم اطمئنان، ما عندهم شيء. إذا كان المال كثير وليس فيه بركة فهو وبال وبال وبال، لا يؤدي حق الزوجة ولا البنات ولا البنين. إذا كان زوجتها يتكلم قال خذ السواد، هو يأخذك إلى ما عنده وقت. قال ما عندي وقت، ما عندي وقت. ما عندهم 8 ولا سكون ولا شيء. لكن إذا كان فيه بركة فأنت تستفيد من مالك ويستفيد من مالك إخوانك وأقاربك وجارك وأحبابك، هذا كلهم يستفيدون منه. وإذا كان ليس فيه البركة لا أحد يستفيد، لا أحد يستفيد. ولهذا السبب قالوا أن سر البركة راز، سر البركة في المال 3. الأول، إذا أنت تأكل الطعام فيكون أمامك آداب الطعام. بركة الطعام في الوضوء قبل وبعد. سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. وجاء في رواية لا تأكل في الوسط فإن البركة ينزل في الوسط، فإن البركة ينزل في الوسط. تو يعني هذا كل. وبعدين الصحن، الطعام لا تتركه بعده، لا تتركه. بركة الطعام في آخره. الصحن الذي أخذت فيه الطعام كلها، وإذا كان فيه شيء ألعقها بأصابعك، بأصابعك، هم ألعقها لعق. وحتى كتبوا بعضهم من الأطباء قالوا لأنه فيه يكون مادة مالحة، وإذا واحد أنه يلعق أصابعه بعد الطعام فهذا يعينه ويفيده في الهضم ويعين المعدة. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة. حتى واحد دكتور كان لي جاء من أمريكا، الدكتور وقال لي، ومو قال لي، هو كان بين أمامنا 22 فوائد لغسل اليدين، يكون محفوظ من الأمراض. الآن هذا جبرا في هذا العذاب، كل واحد يصافي على الثاني وبعدين يجي بالصابون قال اغسلها. وجاء في الأشياء أخرى يغسلها. ونحن الأول نقول يا شيخ غسل يدك، قال يدي نظيفة. يا حبيبي مو نحن نقول للنظافة بل لأداء السنة. بل اغسل يديك لأداء السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لما أنت تغسلها لأداء السنة فيكون طعامك عبادة، أكلك وشربك هذا كلها يكون إيش؟ هذا العادة يصير عبادة، هذا العادة. والآن جبرا كم مرة نقول لهم يغسلوا يديه، وإذا أنا أقوم وأروح لا شوف 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 هذا رايح عشان يغسل يده. كم فيه الكلام. فالأول هذا نزف إيش؟ الصحن، نزف
والثاني إذا سقط لقمة صغيرة أو كبيرة وما يؤذيك سكوته تحت نزفها وكلها. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إذا سقط اللقمة ما دام ما لم يضرك، ما دام ما لم يضرك نزفها وكلها. لماذا؟ قالوا لأن هذا الرزق، هذا الطعام كان ضيفا من الله، كان ضيفا. فإذا أنت تكرم الضيف يجي عندك مرارا، يجي عندك، نعم هذا يجي عندك مرارا كرات بعد مرات. وإذا ما تكرم الضيف، إذا كان شيخ جنيد جاء عندي وما أكرمته قال خلاص اترك الأستاذ بعد ما نروح عنده. فإذا كان ما يكرم الطعام ما يكرم الرزق ما يجي. ولهذا سبب اللقمة حتى سيدنا أظن والله أعلم بالصواب الذي يتذكر سيدنا عمر فرما، قال سيدنا عمر لما قالوا يا شيخ كيف هذا تأكل اللقمة وهم ينظرون خلاف البروتوكول، قال أترك سنة حبيبي لهؤلاء الحمقاء. سبحان الله، لهؤلاء الحمقاء أترك سنة حبيبي؟ لا. فبركة الطعام كذلك في أخذ اللقمة الذي سكت عنه. والثالث مهم، لا تنفق لا تصرف مالك في الحرام، ولا قرش واحد. لا تصرف مالك، لا تنفق مالك في الحرام، في أشياء المحرمة، في أشياء في الحرام عموما من أوله إلى آخره، من أوله. لأن الصدقة يصير فيه بركة، ليس فيه زياء المال. لما في الحرام تنفقها أو حتى في الصدقة يقول الملك من الملائكة الله يخلفك، الله يخلفك يعطيك هذا أضعافا مضاعفة. لكن في الحرام لا تنفق ولا قرش، لا تنفق ولا قرش ولا حلالة. تصدق، فالصدقة يجيب لك المال. أنفق يا بلال ولا تخشى من ذوي الأرض شيء، لا أنفق تنفق عليك، ينفق عليك. لا توكي فيوكي الله عليك، لا توكي. بعضهم خلاص يعدونه. واحد كان من زملائنا كان يكتب اشتريت موز بريال واشتريت التفاح بريالين وكذا كذا، وبعد العشاء يجمعها صار كله 99. بعدين ياخذ المحفظة نقص ريال، وين راح ريال؟ بعدين مرة ثانية يجمعها بعدين يعدها هناك، وطول الليل بريال واحد لا ينام. لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. هذا يا حبيبي يكون أنهم كتبوا بأن هذا السر في بركة المال. هذه ثلاثة والله أعلم بالصواب. نعم. فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه. فالخلاصة نعم. فين وصلت يا حبيبي؟ أدري. وأحسبه قد ذكر. قال إذا جاهزت نعم. قال فيجيبي وبسط النتعن، دسترخوان بچھائے گئے يعني نتعن، بسطوا النتعن. نعم. وجعل الرجل يجيب بالتمر. بعضهم جابوا التمر الذي كان عنده، هذا كان وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم جابوا أشياء، كلهم جابوا أشياء، جابوا التمر. نعم. لأن التمر هذا الذي يكون ناشف، وإذا كان أكل منه يكون رطب، وقبله يكون بلح، قبله يكون لما يحمر ويصفر هذا يسمى هو بلح. وقبله فوق قبله يكون لما يكون لين يسمى رطب، وإذا يبس يسمى إيه؟ تمر. نعم. قال وأحسبه قد ذكر. لحظة حبيبي لحظة. نعم. يجي وجعل الرجل يجي بالثمن. يجي بالثمن، الثمن لے آتے گھی لے آتے. يجي بالثمن. نعم. قال واحسبه قد ذكر السويق. بعضهم جابوا السويق ستو، بعضهم جابوا سويق ستو. نعم. قال فحاسوا حيسا جمعوها جمعا، لأن لما يخلط التمر ويخلط السويق ويخلق هذا الأقط جبنة
ماذا تقولون هناك في الأردن؟ جبنة، بنير، جبنة، بارك الله فيك، جبنة. فهذا نعم. وبعد هو السميك، فحاسوا حيسة، فحاسوا أي خلطوا خلطا، خلطا، نعم نعم. فكانت وليمة رسول الله هذا صلى كان الله وليمة عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شيء باقي واحد بقي بأنه ما جرى بالدحية، دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، فله وجهان، سورتان. السورة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، وأنفال حكمه إيش؟ أنفال لله، يسألونك عن الأنفال، قل يا شيخ قل الأنفال لله والرسول. ولهذا السبب هو لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعها وأعطى له غيره، هذا واحد. والثاني لأن هي كانت سيد بني قريظة، سيد، فكان سيدنا هذا هو كان دحية الكلبي، كان لونه أسود، كان لونه أسود. وهذا يعني بعده كان من رجل عامة، من رجل، فمن حيث فطرة الطبيعة، فهمت ولا لا؟ ما يوافق، من حيث فطرة الطبيعة ما يوافق، ما يعلق قلبه بزوجها، ما يعلق قلبه بزوجها، زي ما مضى في سيدنا زيد في سيدنا، وما قد نعم هذا نعم لما قضى زيد زوجناك الى اخره، هذا سمعتم قراءته. ما وافق قلبه، ما وافق من حيث الفطره، من حيث الفطره. ولهذا السبب. والثالث بان هذا الاختيار ممكن يزيد التنازع في اخذ السبي لبعض اصحابه، لبعض اصحابه، ولهذا السبب الرسول صلى الله عليه وسلم رجع، هذا واحد. والثاني فانه خلاص هذا سمعا وطاعه. وقال بعضهم، هذا في مو قال بعضهم، في روايه مسلم هذول والله اعلم بالصواب، بان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه 7 رؤوس بدل سيده صفيه، 7 إماء بدل ايش؟ بدل سيده صفيه رضي الله تعالى عنها. ولهذا سبب اكرامها وتوقيرها كان في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، إكرامها وتوقيرها ومقامها كان في زواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السبب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من دحية الكلبي وتزوجها. نعم. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. لحظة يا حبيبي، لحظة. نعم. باب ايش؟ في كم تصلي المرأة من الثياب. نعم. نعم. فمقصود من هذا بأن ما يستر عورته، ما يستر عورة الرجل وعورة المرأة، ما يستر عورته، لأن عورة الرجل في الإسلام من الرأس إلى الرجل، من الرأس إلى الرجل، فهذا يكفي ولو واحد، وإذا كان أكثر فمستحب، وإذا كان أكثر نعم. نعم يا أخي. وقال عكرمة یعنی ایک ہی کپڑا ستر کے لیے کافی ہے، زائد ہو تو مستحب ہے، یا کان زیادہ تو مستحب. نعم. لو وارت جسدها في ثوب جاز. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال ولو وارت جسد کا، اگر آپ نے چھپایا اپنے جسم کو، فی ثوب، ایک ہی کپڑے میں، جازا. نعم. هيا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، متلفعات في مروطهن. مروط هذا يكون كساء من خز أو صوف، خز أو صوف. نعم. ثم يرجعن يعني هذا يعني كساء واسع، مو ضيق، كساء واسع. جیسا کہ اردو میں نے کہا کہ نماز کا دوپٹہ وہ سر سے پاؤں تک ہوتا ہے، بڑی چادر ہوتی ہے، بڑی کساء واسع، کساء واسع. نعم. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. ثم يرجعن إلى بيوتهن، كان فراغ الإمام من الصلاة وفراغهن من الصلاة
كان بخلص بكان، لأن ما كان الأنوار ولا هذا الكهرباء ولا شيء ولا شيء. ولهذا السبب هذا هو يكون خروجهن ما يعرفهن أحد، يعني ما أحد يعرفه بأن هي فلانة وهي فلانة إذا كان هذا قبل الحجاب. نعم. هيا خلاص جاء سيد. نعم كمل. هذا فكرة. نعم. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى ما عندك حشاشة بشاشة. تعبت. على شانكم. لأنه واحد قال لأن الشيخ فلان هذا يعطي لنا 10 دقائق 15 ويفرح، وفلان لا يعطي، وبعدين خلاص لا يجي الكلام عليها. هذا والباقي باقي إن شاء الله تعالى. هيا لحظة اليوم جمعة، لحظة ليلة هذا ما قبل الجمعة. هيا ولو قليلا. يا متجلي ارحم ذلي، يا متعالي ارحم حالي، يا الله يا الله يا الله يا الله يا متجلي ارحم ذلي، يا متعالي ارحم حالي، يا الله رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز والأكرم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وجزى الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. هذا والباقي باقي إن شاء الله.